سری نگر ہے، پیش ہیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکز کی طرف سے آج سے خوراک کی یقینی فراہمی کی ایک نئی مربوط اسکیم ہو رہی ہے شروع۔ 2023 میں 81 کروڑ سے زیادہ متعلقہ اہل افراد کو مفت اناج کیا جا سکے گا فراہم۔ موجودہ مالی سال کی چوتھی سرمائی کے لیے چھوٹی بچت کی مختلف اسکیموں پر شرح سود میں کیا گیا اضافہ آج سے ہوا نافذ۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے 265 نئے معاملات آئے سامنے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ایک نیا مثبت کیس درج۔ اور رنگا رنگ آتش بازی اور موسیقی کے ساتھ پورے بھارت میں پرجوش انداز سے 2023 کا کیا گیا خیر مقدم۔ خبریں تفصیل سے۔ مرکز آج سے خوراک کی یقینی فراہمی کی ایک نئی مربوط اسکیم شروع کر رہا ہے۔ مرکزی کابینہ کے فیصلے کے مطابق نئی اسکیم سے سال 2023 میں خوراک کی یقینی فراہمی کے قومی ایکٹ کے تحت 81 کروڑ سے زیادہ متعلقہ اہل افراد کو مفت اناج فراہم کیا جا سکے گا۔ مذکورہ اسکیم کے ذریعے متعلقہ ایکٹ کے مؤثر اور یکساں نفاذ کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔ ملک بھر میں ایک ملک ایک راشن کارڈ اسکیم کے تحت مفت اناج کہیں بھی یکساں طور پر دستیاب کرانے کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ مذکورہ اسکیم کے تحت ملک بھر میں 5 لاکھ سے زیادہ راشن کی دکانوں کے ذریعے اناج فراہم کیا جائے گا۔ مرکزی حکومت ایک سال میں 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کی خوراک سبسڈی کا خرچ اٹھائے گی۔ موجودہ مالی سال کی چوتھی سرمائی کے لیے چھوٹی بچت کی مختلف اسکیموں پر شرح سود میں جو اضافہ کیا گیا ہے وہ آج سے نافذ ہو گیا ہے۔ 5 سال کے قومی بچت سرٹیفکیٹ کی شرح سود 6.8% سے بڑھا کر 7% کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق بزرگ شہریوں کی بچت اسکیم پر شرح سود 7.6% سے بڑھا کر 8% کی گئی ہے۔ ماہانہ انکم اکاؤنٹ بچت کی شرح میں بھی اضافہ کیا گیا ہے جو 6.7% سے بڑھا کر اب 7.1% ہے۔ کسان وکاس پتر پر شرح سود اب 7.2% ہو جائے گی اور 120 مہینے اس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ 1 سال کی مدت والی چھوٹی بچت کی جمع رقومات پر شرح سود 5.5% سے بڑھا کر 6.6% کر دی گئی ہے۔ البتہ پبلک پروویڈنٹ فنڈ اسکیم، سکنیا سمردھی اکاؤنٹ اسکیم اور ڈپازٹ سیونگ پر شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ ادھر ریزرو بینک آف انڈیا نے بینکوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آج تک موجودہ لاکر صارفین کے ساتھ اپنے لاکر سمجھوتوں کی تجدید کر سکتے ہیں۔ رقومات جمع کرنے والے سبھی موجودہ لاکر صارفین کو نئے لاکر بندوبست کا اہل ہونے کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ-19 کے 265 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ صحتیاب ہونے کی شرح فی الحال 98.8% ہے۔ ملک میں سر دست 2706 کووڈ مریض زیر علاج ہیں جو 0.01% ہے۔ ادھر وادی میں پلوامہ ضلع میں آج کووڈ کے ایک نئے مثبت مریض کی اطلاع ملی ہے۔ مرکزی سرکار نے کہا کہ چین، ہانگ کانگ، جاپان، جنوبی کوریا، سنگاپور اور تھائی لینڈ سے آنے والے ہوائی مسافروں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سفر کے آغاز سے پہلے مسافروں کو ایئر سویدھا پورٹل پر اپنی رپورٹ اپلوڈ کرنا ہوگی۔ وزارت صحت نے کہا کہ بھارت کے سفر کا ارادہ کرنے کے 72 گھنٹے کے اندر یہ ٹیسٹ ضرور کرایا جانا چاہیے۔ وزارت نے بتایا کہ پوری دنیا میں کووڈ-19 کی صورتحال میں اضافے کے تناظر میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس نے سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی، خصوصاً شام کے وقت مسافر گاڑیوں کے سڑکوں سے غائب ہونے پر زبردست تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صورتحال سے نہ صرف عام لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بلکہ اسے تجارتی اور کاروباری سرگرمی کو بھی زبردست نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان باتوں کا اظہار پارٹی کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ہارون، دارا، شالیمار، درگاہ، چھترہامہ، تیل بل سے آئے ہوئے وفد کے علاوہ دکانداروں کے ایک وفد کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے کیا۔ وفد نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور شام ہونے سے قبل ہی پبلک ٹرانسپورٹ سڑکوں سے غائب ہو جاتا ہے جس سے مسافروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلگام ضلع کی کینو تحصیل آفس میں آج آگ کے ایک واردات میں عمارت خاکستر ہو گئی جبکہ کچھ ریکارڈ بھی راکھ ہو گیا۔
ہمارے کلگام نمائندے نے خبر دی ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے فائر اینڈ ایمرجنسی خدمات کے محکمے کے جوان اور آگ بجھانے والی گاڑیاں جائے واردات پر پہنچ گئیں۔ مقامی لوگوں اور پولیس کے جوانوں نے بھی آگ پر قابو پانے میں مدد دی۔ ملازمین نے کچھ اہم سرکاری ریکارڈ بچا لیا اور اسے تحصیلدار کیمپ کے حوالے کر دیا۔ کلگام کے ڈپٹی کمشنر نے جائے واردات کا دورہ کیا اور آگ سے ہوئے نقصانات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی سی نے دفتر کے عملے کی ان کوششوں کو سراہا جو انہوں نے اپنی جانیں جوخم میں ڈال کر اہم سرکاری ریکارڈ کو بچانے کے لیے کی۔ بھارت اور پاکستان نے نیوکلیائی تنصیبات کے حملے کی ممانعت سے متعلق معاہدے کے تحت نیوکلیائی تنصیبات اور فیسلٹیز کے حوالے سے فہرست کا آج تبادلہ کیا۔ خارجی امور کی وزارت نے کہا کہ ایکسچینج ڈپلومیٹک چینلوں کے ذریعے بیک وقت نئی دلی اور اسلام آباد میں ہوا۔ اس سمجھوتے پر 31 دسمبر 1988 کو دستخط کیے گئے تھے اور اس کی روح سے بھارت اور پاکستان کو اپنی نیوکلیائی تنصیبات اور فیسلٹیز کی تفصیلات کے بارے میں ہر سال 1 جنوری کو آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ آج ایسی فہرستوں کے تبادلے کا 32واں شمارہ تھا۔ اسی دوران دونوں ملکوں کے درمیان ان کی تحویل میں شہری قیدیوں اور مچھیروں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا جاتا ہے۔ کونسلر ایکسس پر 2008 کے سمجھوتے کے تحت ایسی فہرستیں 1 جنوری اور 1 جولائی کو ہر سال ایکسچینج کی جاتی ہیں۔ خارجی امور کی وزارت کے مطابق بھارت نے 339 پاکستانی شہری قیدیوں اور 95 پاکستانی مچھیروں کی فہرستوں کو پاکستان کے ساتھ سانجھا کیا جو فی الوقت بھارت کی قید میں ہیں۔ اسی طرح پاکستان نے ان کی تحویل میں 51 شہری قیدیوں اور 654 مچھیروں کی فہرستیں پیش کی جو بھارتی ہیں یا جن کے بارے میں بھارتی ہونے کا اندازہ ہے۔ بھارت آج 1 سال کے لیے ویسنار نظام کے مکمل چیئرمین کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال رہا ہے۔ ویسنار نظام برآمد کرنے کی کنٹرول کا ایک ایسا رضاکارانہ طریقہ کار ہے جس کے ذریعے روایتی ہتھیاروں اور دوہرے استعمال کے سامان کی تبادلے کی نگرانی کی جاتی ہے۔ پچھلے مہینے ویانا میں ویسنار نظام کے 26ویں سالانہ اجلاس میں آئرلینڈ نے چیئرمین شپ بھارت کو سونپی تھی۔ بھارت دسمبر 2017 میں ویسنار نظام کے 42ویں ملک کی حیثیت سے اس میں شامل ہوا تھا۔ اس نظام کا مقصد روایتی ہتھیاروں اور دوہرے استعمال کے سامان اور اشیاء بے تحاشا طریقے سے اکٹھا کرنے کو روکنے اور ان کی منتقلی پر نظر رکھنا ہے۔ رنگا رنگ آتش بازی اور برقی قوت بردینے والی موسیقی کے ساتھ پورے بھارت میں پرجوش انداز سے سال 2023 کا خیر مقدم کیا گیا۔ دلی سے ممبئی اور چنئی سے کولکتہ تک 31 دسمبر کی رات لوگ جشن مناتے نظر آئے۔ دلی میں بڑی تعداد میں لوگ نیا سال منانے کے لیے انڈیا گیٹ پر جمع ہوئے۔ ممبئی میں بھی لوگوں میں بہت زیادہ جوش و خروش دیکھا گیا۔ گھیرگام چوپاٹی، جوہو چوپاٹی، میرین ڈرائیو اور گیٹ وے آف انڈیا پر بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے جہاں نئے سال کا خیر مقدم کرنے کے لیے خصوصی چراغاں کیا گیا تھا۔ گوا میں ساحل سمندر کے علاقے رنگ برنگی روشنی سے جگمگا رہے تھے۔ کیرالہ میں ہزاروں لوگ سال 2023 کا خیر مقدم کرنے کے لیے سمندر کے کنارے، ہوٹلوں اور سیاحتی مقامات پر جمع ہوئے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکڑ اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نئے سال 2023 کے موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں صدر جمہوریہ نے امید ظاہر کی کہ نیا سال ہر ایک کی زندگی میں نئی خوشیاں، مقاصد، زیادہ کامیابیاں اور تحریک لائے گا۔ صدر جمہوریہ نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک کے اتحاد، یکجہتی اور سب کی شمولیت والی ترقی کے تئیں خود کو وقف کر دیں۔ اپنے ایک پیغام میں نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے کہا کہ جشن منانے کا یہ موقع ایک ایسا لمحہ ہے کہ زیادہ قوت کے ساتھ ترقی کے بڑھتے ہوئے سفر کو یقینی بنانے کی کوششوں کو جاری رکھا جائے۔ ادھر وزیر اعظم نے ایک ٹویٹ میں امید ظاہر کی کہ سال ہر ایک کی زندگی میں امید، مسرت اور بڑی کامیابیاں لائے گا۔ انہوں نے سبھی کے لیے اچھی صحت اور تندرستی کی بھی پرارتھنا کی ہے۔ دنیا بھر کے شہروں میں آتش بازی اور روشنی کے ساتھ سال 2023 کا خیر مقدم کیا گیا۔
بحر الکاہل کے ملک کریباتی میں سب سے پہلے نیا سال کا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں نئی سال کی آمد پر لوگوں نے آتش بازی کے ساتھ جشن منایا۔ لیفٹیننٹ گورنر منی سنہا نے نئے سال 2023 کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے نئے سال کے پرمسرت موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزرے ہوئے سال پر غور کرنے اور جامع ترقی کے لیے جدوجہد کرنے اور نئے سال میں اعلیٰ اقتصادی ترقی، سماجی ترقی اور معاشرے کی مجموعی ترقی کی تحریک کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم کی تجدید کا موقع ہے۔ ایل جی کے مشیر آر بٹناگر اور چیف سیکرٹری ڈاکٹر اے کے مہتا نے بھی نئے سال کی آمد پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ کئی دیگر شخصیات نے بھی لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ برازیل میں بائیں بازو کے رہنما لوئس نیسیو لولا دا سلوا کو آج برازیل کے صدر کی حیثیت سے حلف دلایا جا رہا ہے۔ اس کے لیے سخت سیکورٹی بندوبست کیا گیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے سابق صدر جیر بولسونیرو کے حامی نے تشدد کی دھمکی دے رکھی ہے۔ اکتوبر میں 77 سالہ لولا دا سلوا نے بولسونیرو کو معمولی فرق کے ساتھ شکست دی تھی اور صدر کے عہدے کی تیسری مدت کے لیے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس سے پہلے بدعنوانی کے معاملات میں قصوروار ٹھہرائے جانے کے بعد انہیں 1.5 سال جیل میں گزارنا پڑا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 8.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت -2.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -14.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر اور ایک نظر۔ مرکز کی طرف سے آج سے خوراک کی یقینی فراہمی کی ایک نئی مربوط اسکیم ہو رہی ہے شروع۔ 2023 میں 81 کروڑ سے زیادہ متعلقہ اہل افراد کو مفت اناج کیا جا سکے گا فراہم۔ موجودہ مالی سال کی چوتھی سہ ماہی کے لیے چھوٹی بچت کی مختلف اسکیموں پر شرح سود میں کیا گیا اضافہ آج سے ہوا نافذ۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کووڈ-19 کے 265 نئے معاملات آئے سامنے۔ جموں کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ایک نیا مثبت کیس درج اور رنگا رنگ آتش بازی اور موسیقی کے ساتھ پورے بھارت میں پرجوش انداز سے 2023 کا کیا گیا خیر مقدم۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔